بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل کو خوش دلی سے حل کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے انہیں مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے نظام کے ہر ایک تعریف کرتا تھا۔ ان کے انصاف پسندیدہ شخصیت کے سب لوگ ہی قائل تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بنا اپنے آرام کے پرواہ کیے بغیر وہ اپنی رعایا کی خدمت میں خود کو صرف کرتے رہتے تھے۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا میں موجود لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چھوٹا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سلطان کے پاس آ کر نڈر انداز میں بتاتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی سے مخاطب ہونا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ایک ہی واحد چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی رعایا آزادی کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھے۔ ابھی وہ دربار میں ہی مصروف تھے کہ اتنے میں ان کا خاص وزیر یکدم ہی دربار میں داخل ہوا۔ وہ کافی دیر سے وزیر کی غیر موجودگی دربار میں محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی رعایا میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ کسی سے پوچھنے کا انہیں وقت ہی نہیں ملا تھا۔ وزیر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ وہ سمجھ چکے تھے کہ یقیناً وہ کسی اہم مسئلے میں اٹکے ہوئے تھے، جبھی نہ وہ دربار میں موجود تھے اور نہ ہی انہیں بتا کر کہیں گئے تھے۔ وزیر قدم با قدم چلتا ہوا سیدھا سلطان کی نشست کے پاس آ گیا تھا اور ان کے برابر میں کھڑے ہو کر سرگوشی زدہ آواز میں ان سے گفتگو کرنے لگا۔ وزیر کے جانے کی وجہ سے دربار میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ دربار میں موجود تمام لوگ ہی سلطان اور وزیر کو دیکھ رہے تھے۔ جو خبر وزیر کو ملی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ جیسے جیسے وزیر وہ خبر سلطان کے گوشہ گزار رہا تھا، ان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہ خبر کافی بری ہے۔ سلطان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ سلطان نے ایک خاموش نظر سے دربار کو دیکھا اور فوراً ہی اپنی نشست چھوڑ وہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا محل میں موجود اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے۔ وہ جب بھی پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے تو سب کام چھوڑے وہ اس کمرے میں آ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی ایسا محسوس کیا تھا کہ جب بھی وہ اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل سوچتے تو قدرتی طور پر ان کے دماغ میں بہت اچھے منصوبے بننا شروع ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اس کمرے کا انتخاب کرتے تھے، جبکہ وزیر نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا کہ آج دربار کا اختتام یہی کیا جاتا ہے۔ باقی جو لوگ آج رہ گئے ہیں اور جن کے مسائل کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا مسئلہ کل حل کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے سلطان کسی مشکل میں آ گئے ہیں، پہلے وہ اس مشکل سے نکلیں گے، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے مسئلے حل کریں گے۔ یہ بول کر وہ بھی سیدھا اس مخصوص کمرے میں آئے تھے جو صرف اور صرف سلطان کا تھا، جبکہ پیچھے سپاہیوں کی مدد سے یہ بات باہر موجود تمام لوگوں کو بتا دی گئی تھی اور دربار میں موجود لوگوں کو بھی کل آنے کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ وزیر نے ہلکی دستک دی۔ سلطان کی اجازت سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان کافی اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ وزیر کو آتا دیکھا وہ اپنی جگہ پر رکے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولے، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ سے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں ابھی بازار سے آ رہا تھا، وہاں پر 4 مرد کھڑے یہ بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور جب میں نے تفصیل پوچھی تو ایک آدمی نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ کام کچھ دنوں سے ہو رہا ہے۔ قریب ہی استبل میں گھوڑے موجود ہیں جو انسانی بچوں کو جنم دے رہے ہیں، اور اب تک وہ 2 بچوں کو جنم دے چکے ہیں، اور جس نے بھی وہ بچہ استبل کے مالکان سے خریدا ہے وہ گھرانہ کافی امیر ہو گیا ہے۔ اس بچے کو بہت خوش نصیب کہا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کی جمع پونجی اس عورت کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں۔
سلطان جیسے جیسے وہ تمام باتیں سن رہے تھے ان کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اور جانور کا ملاپ ہمیں حقیقت کچھ اور لگ رہی ہے۔ کہانی کا دوسرا پہلو ہے، یہ پہلو جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کوئی بھی جانور کبھی بھی انسان کے بچے کو جنم نہیں دے سکتا۔ یقیناً دان میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں تمام معاملے کی تحقیقات خود براہ راست کرنی ہوگی، تبھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیونکہ اگر یہ افواہ پھیلتی گئی تو بہت سارے بیوقوف انسان جانوروں کے ساتھ ملاپ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان بنائے ہیں اور جانوروں کے لیے جانور بنائے، اور اگر اس کے اندر کوئی اپنی مرضی چلا کر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور میں اپنی رعایا میں یہ گناہ ہوتے ہوئے کسی صورت نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان سب چیزوں کا قصوروار آخرت میں ہی ٹھہرایا جاؤں گا۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا تو تم نے اس چیز کو کیوں نہیں روکا؟ سلطان یہ بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر کافی دیر تک سلطان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب سلطان کچھ نہ بولے تو وہ وہی گلا کنکار کر بولا، سلطان معظم، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ حکم کریں۔ سلطان کافی دیر خاموشی رہے اور ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کی اور ایک نظر سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، ہم آج ہی سپیس بدل کر استبل جائیں گے اور آخر اس ساری کہانی کے پیچھے چھپے راز کا پتہ لگائیں گے کہ آخر کہانی کیا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو کسی صورت بھی تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمیں صرف اور صرف رات کا انتظار ہے، جب تک کے لیے آپ جائیں اور لباس کا انتظام کریں۔ وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم با قدم چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سلطان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ ایک گھوڑی انسانی بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے۔ ظہر کی اذان جب انہیں اپنے کانوں میں سنائی تھی تو وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے حجرے میں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ میرے رب، تیری شان بہت عظیم ہے، تجھ سا کوئی ثانی ہی نہیں، تجھ سے بس ایک ہی دعا ہے کہ آج میری مدد فرما اور اصل کہانی سے مجھے واقف کر دے، کیونکہ اگر یہ افواہ مزید پھیلی تو لوگ امیر ہونے کے چکر میں جانوروں سے ملاپ کرنا شروع کر دیں گے، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا کہ تیرے معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے بہو گفتگو رہے اور اس کے بعد قرآن پاک اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے لگے۔ تقریباً عصر کے وقت انہوں نے قرآن کو بند کیا اور نماز عصر ادا کر کے وہ اپنے مصلی سے اٹھ گئے، اپنے مخصوص کمرے میں آ کر کچھ دستاویز پر کام کرنے لگے۔ اسی دوران کب رات ہوئی انہیں علم نہ ہوا، بس وہ ایک بار مغرب ادا کرنے کے لیے اپنی نشست سے اٹھے تھے اور اس کے بعد اب عشاء ادا کر کے بیس بدل چکے تھے۔ وہ شاہی لباس اتار کر اب ایک عام لباس میں موجود تھے۔ ان کا ارادہ استبل میں جانے کا تھا، جہاں پر وہ گھوڑی موجود تھی جو انسانی بچے جنم دے رہی تھی۔ وزیر اور سلطان محل کے پچھلے راستے سے نکل کر اس سڑک پر چل رہے تھے جہاں پر وہ استبل موجود تھا۔ وزیر نے سرگوشی زدہ آواز میں سلطان کو کہا، سلطان معظم، ایک بڑی خبر اور ملی ہے کہ استبل کا جو مالک ہے وہ کچھ سالوں پہلے مر چکا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس استبل کو اس کی بیوی سنبھالتی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر ایک پل کو اپنی جگہ پر رکے اور وزیر کو دیکھ کر کہنے لگے، تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے جب میں نے استبل کی مزید اچھی سے چھان بین کروائی۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ سیدھا استبل کے پاس پہنچے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں کچھ لوگ نظر آئے۔ یقیناً وہ لوگ اس لالچ میں ہی آئے تھے کہ جو گھوڑی اب بچہ جنم دے وہ انہیں مل جائے۔ سلطان نے اپنی رعایا کے ان بیوقوف لوگوں کی حالت پر سر افسوس سے جھٹکا اور وزیر کو کہا کہ کچھ بھی بندوبست کر کے ہماری ملاقات استبل کی مالکن سے کرواؤ، کیونکہ ساری حقیقت اس ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گی۔
وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا تھا اور ادب سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سلطان عام انسانوں کے لباس میں قدم با قدم چلتے ہوئے ان لوگوں کے قریب آ گئے تھے جو پہلے سے ہی استبل کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اس پہر ایک اور انسان کا اضافہ ہوتا دیکھ وہ آدم کہنے لگے، بھائی میاں تم کیوں آ گئے ہو؟ یہاں کم بھیڑ ہے جو تم بھی آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ ابھی فی الحال کے لیے جاؤ، یہ بچہ ہم لوگ لے لیں گے۔ سلطان نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ایک بچہ تم سب کیسے لوگے؟ ایک بچہ تو ایک ہی افراد لے سکتا ہے۔ تو ان سب مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بچہ ہم لوگ اس عورت سے خرید لیں گے اور اس کے بعد کچھ وقفے کے لیے اس بچے کو ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھ کے اس کی پرورش کریں گے، اس طرح سے ہم سب آرام سے امیر ہو جائیں گے۔ سلطان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اتنی ہی دیر میں وزیر وہاں پہنچ گیا تھا اور سرگوشی زدہ آواز میں سلطان کو اس عورت کا پیغام پہنچانے لگا تھا۔ سلطان نے سن کر سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وزیر کے ساتھ استبل کے اندر چلے گئے، جبکہ وہ لوگ باتیں کرتے رہ گئے۔ لیکن سلطان نے ان بیوقوف لوگوں پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی سلطان نے پورے استبل پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی اور ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وزیر نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو چند سونے کے سکوں کی لالچ دی تو وہ فوراً ہی ملاقات کے لیے راضی ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر میں ہی وہ آتی ہوگی۔ سلطان خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت قدم با قدم چلتے ہوئے سلطان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے خود کو کالی چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ عورت سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی فرمائے، آپ مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ سلطان اس عورت کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، دراصل میں نے سنا ہے کہ آپ کے استبل میں جو گھوڑی موجود ہے وہ انسانی بچے کو جنم دے رہی ہے، اور جو بھی شخص اس بچے کو خرید رہا ہے وہ چند ہی دنوں میں امیر ہو رہا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ وہ عورت دھیما سے مسکرائی اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں یہ بات حقیقت ہے، کیوں آپ کیا اس بچے کو خریدنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے سر کو ہاں میں ہلایا اور کہنے لگے، بالکل، میں ایک تاجر ہوں اور تاجر تو ویسے بھی پیسہ بنانا جانتا ہے۔ اگر اس بچے کو خرید کر مجھے منافع ہوتا ہے تو میں بے شک اس بچے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تم جتنی بھی اجرت اس بچے کی چاہتی ہو مجھے بتا دو، میرا ساتھی وہ تمہیں ادا کر دے گا، لیکن یہ بچہ صرف میرا ہوگا۔ اس کے علاوہ تم اس کو کسی کو بھی نہیں بیچو گی۔ باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے بچے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت فوراً ہی کہنے لگی، نہیں صاحب، اگر آپ اس بچے کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بچہ آپ کا ہوا، لیکن اگر آپ کو مانگی قیمت ادا کرتے ہیں تو ہی بہت سے خریدار میرے پاس موجود ہیں۔ سلطان اس دورانیے میں پورے استبل کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے ہم ادا کرنے کو تیار ہے، بس ایک بار ہمیں اس گھوڑی کو دکھا دو جو یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ وہ عورت ہاں میں سر ہلا کر انہیں اپنے ساتھ آنے کا بول کر اندر کو چلنے لگی، جبکہ سلطان اور ان کا وزیر اس عورت کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ وہ قدر کونے میں کھڑی ہوئی ایک سفید گھوڑی کے پاس آئی تھی جو حاملہ تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اس گھوڑی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب یہ وہی گھوڑی ہے جو انسانی بچے جنم دیتی ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس گھوڑی کو دیکھا اور چند ایک بات کر کے وہاں سے نکل گئے۔ وہ لوگ استبل سے نکلتے کہ اچانک ہی سلطان کے پاؤں کو ایک ٹھوکر لگی تھی اور وہ گرتے گرتے سنبھلے تھے، لیکن اچانک ہی ان کی نظر استبل کے برابر میں موجود اس عورت کے گھر کی طرف پڑی تھی۔ وہاں جو چیز انہیں نظر آئی تھی، ان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ گئے تھے، جبکہ پیچھے اس عورت اور وزیر کو آتا دیکھ وہ فوراً ہی اپنے چہرے کی تاثرات سنبھال چکے تھے۔ لیکن جو چیز انہوں نے سامنے دیکھی تھی وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ عورت جھوٹی مکار ہے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے چکر میں یہ غلط افواہ پھیلا رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جب اللہ تعالیٰ سچ سامنے لانا چاہتا ہے تو وسیلہ خود ہی بنا دیتا ہے۔
سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور وزیر کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ وزیر سلطان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے چہرے کے تاثرات کی وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ محل آ کر وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے اور ساتھ میں وزیر کو بھی آنے کا بول دیا تھا۔ وزیر ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم نے تو وہاں کی بہت اچھے سے جان بین کروائی تھی، بتاؤ اس گھر میں اور کون کون موجود ہے؟ وزیر نے سادہ الفاظ میں وہی بات دہرائی کہ اس کے شوہر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے اور وہ عورت بیوہ ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی وہ خود ہی استقبال کو سنبھالتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ سلطان نے کڑک آواز میں پوچھا، کیا واقعی تم نے بہت اچھے سے چھان بین کروائی ہے؟ جبکہ ان کے لہجے سے بے ساختہ وزیر نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، جی سلطان معظم، میں نے اچھے سے چھان بین کروائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیر ہے نا؟ انہوں نے وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے انہیں بتانے لگے کہ وہاں پر کیا دیکھ کر آئے ہیں اور اس استقبال کی حقیقت اور اس گھوڑے کا راز آخر کیا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وزیر کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، باخدا میں نے بہت اچھے سے چھان بین کروائی تھی، شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی بات اس گھر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوئی۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور فوراً ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دربار لگانے کا حکم دے دیا، جبکہ اس عورت کو بھی بلاوا بھیج دیا گیا تھا۔ سلطان فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کر کے شاہی لباس میں اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے، جبکہ وہ عورت ایک بار پھر سلطان کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تو آپ ہیں وہ خاتون جو گھرانوں کو بچے فراہم کر رہی ہے، جو آپ کی گھوڑی جنم دیتی ہے؟ سلطان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور ڈرتے ڈرتے سر اس بات میں ہلایا۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگے، کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اور یاد رکھیے گا بی بی، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو آپ کو بہت سخت سزا ملے گی، کیونکہ آپ کسی اور کے معاملات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہی ہے۔ اگر آپ افواہ پھیلا رہی ہیں اور کوئی چال چل رہی ہیں تو ہمیں ابھی ہی بتا دیں، نہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ ہم وہ کریں گے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت فوراً ہی سلطان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری گھوڑی انسانی بچے جنم دیتی ہے، ایسی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس راز کو جاننے کے لیے ہمارا ساتھ چاہیے۔ دربار میں صرف مخصوص لوگ ہی موجود تھے کیونکہ یہ دربار رات کے پہر لگایا گیا تھا۔ وہ عورت سلطان کی بات سن کر کہنے لگی، کیسا ساتھ؟ ہم نے اپنے ایک عزیز سے اس بارے میں بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو استقبال کی مالکن ہے اس کو ایک رات کے لیے اس گھوڑی کے ساتھ رکھا جائے گا جو اس گھوڑی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً تمہاری بات سچ ہے۔ جبکہ وہ عورت کہنے لگی، آپ کی بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کی گڑبڑاہٹ یہ بات واضح کر چکی تھی کہ وہ جھوٹی ہے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پوری ایک رات کے لیے اس گھوڑی کے ساتھ اکیلا چھوڑا جائے گا اور حکیم کے ذریعے کچھ ادویات اس گھوڑے کو دی جائیں گی تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھی یہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً آپ کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے۔ اس عورت کی آنکھیں یکدم ہی باہر آنے کو ہی اور وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ گھوڑا کسی عورت کے ساتھ ایسا کرے؟ تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دیتی ہے۔ سلطان معمولی سے انداز میں بولے، کیوں اس گھوڑے کی نسل ہی اس گھوڑی کے پیٹ میں ہے تو یہ بات وہ گھوڑا ہی ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی لیے فوراً ہی تم ہمارا ساتھ دو، نہیں تو ہم ساتھ نہ دینے کی وجہ سے تمہیں کال کوٹری میں ڈال دیں گے۔ وہ عورت اتنی زیادہ ڈر چکی تھی
کہ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اگر مجھے اس گھوڑے کے ساتھ ایک رات کے لیے کمرے میں رکھا جائے تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، مجھے زخمی کر سکتا ہے، اور اگر اسے حکیم کی ادویات دی جائیں گی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پورے جاؤ جلال کے ساتھ داڑے، تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر اپنی ٹانگ اڑا رہی ہو؟ تم ہوتی کون ہو ایسی گھٹیا افواہ پھیلانے والی کہ تمہارے گھوڑی انسانی بچہ جنم دے رہی ہے، جبکہ تمہارے گھر میں موجود عورت جو حاملہ ہے اس کا بچہ تم لوگوں کو بیچتی ہو؟ بولو کیا حقیقت ہے، نہیں تو تمہارے سر ہم اپنے ہاتھوں سے تمہارے دھڑ سے جدا کریں گے۔ ان کی آواز میں اتنی گراہٹ تھی کہ دربار کی در و دیواریں تک دہل گئی تھی، جبکہ وہ عورت بھی خوف کے زیر اثر گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ غصے کے مارے لال سرخ ہو رہا تھا، دماغ کی نس واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سلطان کو بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ شدید قسم کا آتا تھا۔ سلطان اس عورت کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معاف کر دیں، میں صرف پیسوں کی لالچ میں یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے جب پہلا بچہ بیچا تھا تو اس آدمی نے مجھے بہت روپیہ دیا تھا اور قسمت شاید میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ وہ بچہ واقعی کافی خوش قسمت تھا۔ ان کے گھر جاتے ہی وہ لوگ بہت مالا مال ہو گئے تھے اور یہ بات سب جگہ پھیل گئی کہ ان لوگوں نے ایک بچہ مجھ سے لیا تھا اور وہ کافی خوش قسمت نکلا۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ بات سب لوگوں میں پھیلا دی تھی کہ میری گھوڑی انسانی بچہ جنم دیتی ہے اور جو بھی اس کو خریدتا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ تو تم وہ بچہ لاتی کہاں سے ہو؟ سلطان کے سوال پر اس عورت نے ایک نظر انہیں دیکھا اور نگاہیں نیچے کرتے ہوئے بولی، وہ بچہ میرے گھر کی نوکرانی کا ہوتا ہے، میں اس کو کچھ پیسے دیتی ہوں اور اپنے گھر کی چھت فراہم کرتی ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھے اپنا بچہ دے دیتی ہے۔ جبکہ سلطان نے اس گھر میں جو چیز دیکھی تھی وہ یہی تھی۔ جب انہیں پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی تو سیدھا ان کی نظر اس عورت کے گھر کے دروازے میں کھڑی اس عورت پر پڑی تھی جو پیٹ سے تھی، اور اس بات کی یہ صرف نشاندہی تھی کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ ایک انسانی عورت کے جسم کا ہی بچہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس گھوڑی کو دیکھا تھا تو وہ اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھے کہ گھوڑی انسانی بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر اس عورت پر پڑی تھی تو ان کو ساری سچائی سمجھ آ گئی تھی۔ اگلی صبح پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیلا دی گئی تھی، جبکہ اس عورت کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی گئی۔ اس بیوہ عورت کے استبل کو ضبط کر لیا گیا تھا، جبکہ اس عورت کو بھی 5 سال کی قید دی گئی تھی، اور اس گھر میں موجود اس نوکرانی کی اولاد ہوتے ہی اس کو بھی 2 سال کے لیے بامشقت قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کو لالچ اس دوراہے پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے کہ وہ اپنا اچھا برا بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کیسے چکر میں پھنس گیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کرتا اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنی مرضی کے حالے ڈالنا چاہتا ہے، وہ شخص ایسا ہی پکڑا جاتا ہے۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے